الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود السلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکیں۔ تو دوستو، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے جگر کا چھوٹا ہو جانا۔ جگر جو ہے سکڑ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ غدی عضلاتی تحریک کا مرض ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ گرم کے ساتھ وہ خشک بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جگر میں صفرا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ جگر بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جو گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ فوری طور پر گرم چیزوں کو بند کر دیجیے اور وہ غذا استعمال کریں جو جیسے کدو ہے، ٹنڈا ہے، شلجم، گاجر، مولی، اس طرح کی غذائیں استعمال کریں اور اس میں کالی مرچ، ادرک، لہسن کا پیسٹ بنا کے، یعنی اس کا وہ مسالہ بنا کر آپ سالن میں ڈال کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو جب یہ جگر چھوٹا ہوتا ہے تو مریض کے لیے زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ان کو جو ہے ہاتھ پاؤں کی تلیاں جو جلنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا شروع ہو جاتی ہے، متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، ابکائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، نکاہت ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں تحلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے پیشاب میں جلن ہوتی ہے اور پیچس مروڑ ان کو ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کو پخانہ کھل کر نہیں آ رہا ہوتا اور جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاج نہ کیا جائے تو یہی جو ہے یعنی صغر جگر جو ہے، یعنی جگر کا جو چھوٹا پن ہوتا ہے، یہ کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو فوری طور پر اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر نامردی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توجہ دیں اور ایسی میڈیسن استعمال کریں جس سے ان کا جگر جو ہے وہ دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ جائے اور جگر صحیح طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے دواخانہ نے اس مرض کے لیے بہترین شاندار ایک اعلیٰ قسم کا کورس ترتیب دیا ہوا ہے جو صرف اور صرف 1 ماہ کا مکمل کورس ہے۔ اس کورس کے استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی میں آپ کو کسی اور میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے ہم نے بہترین جو کورس ترتیب دیا ہوا ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں صفوف جگر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 1 اکسیر دیتے ہیں، 6 اکسیر دیتے ہیں اور معجون دبید الورد دیتے ہیں، وہ استعمال کرواتے ہیں۔ مریض جب وہ استعمال کرتا ہے الحمدللہ وہ صحتیاب ہو جاتا ہے اور 1 ماہ کے بعد آپ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالی جگر اپنی حالت میں آ چکا ہوگا اور آپ انشاءاللہ تندرست و توانا ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ یہ کورس منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، منگوائیں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور صحتیاب کریں گے۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگ دستی، محتاج، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔